ایک عورت کا عبرتناک واقعہ۔ وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب العلم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتی ہی دیکھتی اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر رکھے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن، سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل سی ہو گئی تھی، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی تھی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میرے مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اماں جی، آپ کے مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی، لہٰذا اگر آپ میرے ساتھ چلے جاؤ گے تو وہ آپ سے مسئلے کے بارے میں پوچھے گی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے، تو وہ اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو نوجوان نے پوچھا، جی بی بی جی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس عورت کو بات سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے اور یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ تو نوجوان یہ بات سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور انتہائی پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کی کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات ماننا تو گنہگار ہوتا، اگر نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی اجازت دے دی جائے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا راستہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر ملی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسے نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان کو پتہ چلا تو فوراً اس کے گھر سے باہر نکل گیا اور قریب ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا، نہایا دھویا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے کی طرف چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم کے بدن سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو نوجوان سمجھ گیا تھا کہ اس کے جسم سے ابھی تک بدبو آ رہی ہے، ابھی تک اس کے جسم کی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا، اور آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ اس نوجوان کی جب باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ بہت زیادہ خوشبودار کپڑے تھے اور وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی اب اور بھی شرمندہ آپ نہ کریں، مجھے پتہ ہے میرے کپڑوں سے خوشبو نہیں بلکہ بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد جی کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں تمہارا مذاق کبھی نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو میں نے آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ خوشبو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی خوشبو آتی تھی، وہ جہاں بھی جاتا خوشبو ساتھ ساتھ چلتی، ساتھ ساتھ جاتی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی شاید کسی زمانے میں کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہوگی، واللہ عالم، یہ ایک سچی کہانی ہے، لیکن آگے کیا ہے واللہ عالم، اس پر اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔